بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں بھی عہد کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کے ساتھ پہلی فرصت میں تمہارے پاس آنے کی کوشش کروں گا۔ ہم یہاں کے حالات سے نمٹ لیں، پھر شاید ہمارے سامنے راستہ سیدھا اور صاف ہو اور وہ راستہ ہمیں تمہارے پاس پہنچا دے۔ وہ اچانک سہم گئی، پھر سہم کر بولی، فرہاد میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے؟ کیا یہ محفوظ جگہ ہے؟ یہ جگہ اتنی محفوظ ہے کہ قانون کی آنکھیں کبھی اسے شبے کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکیں گی۔ میں نے اس کے اطمینان کے لیے تمام تفصیلات بتائیں، کس طرح ہمارے بیٹے نے ایک پولیس آفیسر کے گھر میں پناہ لی ہے، اس کی بیوی کو اپنی ماں بنایا ہے، اور میں نے ایک برتھ سرٹیفکیٹ جے کشن کے نام سے حاصل کیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس کے چہرے پر معمولی سی تبدیلی کر دی گئی ہے، کوئی اسے پہچان نہیں سکے گا۔ شنکر اور رانی سردار سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تیزی سے چلتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ اس نے کہا، جناب ملک کے تمام اخبارات زمین میں شائع کر رہے ہیں، ریڈیو سے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر 10 برس تک کے بچوں کو بیرونی ممالک کے سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کم سن بچوں پر سفر کی پابندی غیر معینہ مدت تک رہے گی۔ رسونتی نے یہ سن کر کہا، صاف ظاہر ہے کہ ہمارے بیٹے کے سلسلے میں ایسی پابندیاں عائد کی گئی ہیں تاکہ ہم اسے کسی بھی روپ میں یہاں سے نہ لے جا سکیں۔ آج سے ایئرپورٹ اور بندرگاہوں پر سخت پابندی ہوگی۔ 3 برس سے لے کر 10 برس تک کے بچے اس ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے، انہیں ایئرپورٹ اور بندرگاہوں تک بھی جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، اب کیا ہوگا؟ تم بہت جلد پریشان ہو جاتی ہو۔ ان حالات میں پریشان اور خوفزدہ نہیں ہونے والا کبھی دانش مندی سے کوئی معقول راستہ تلاش نہیں کر سکتا۔ میں سونیا اور آلا بی بی نہیں ہوں، تم بتاؤ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، پارس جہاں بھی ہے محفوظ ہے، کچھ عرصہ یہاں آرام سے رہ سکتا ہے، کوئی اس پر شبہ نہیں کرے گا، تم اس کی فکر نہ کرو، ہم دونوں اس کے ساتھ لگے رہیں گے۔ بھلا کس کی مجال ہے کہ وہ ہمارے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ جب میں نے رسونتی کے سامنے بڑی بڑی باتیں کی، اسے اچھی طرح یقین دلایا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ ایسے ہی وقت شیبا کی آواز سنائی دی، وہ رسونتی سے کہہ رہی تھی، ان سے کہو سونیا سے رابطہ قائم کریں۔ میں نے پارس کو چمپا کے حوالے کیا، پھر شنکر اور رانی سردار کی کوٹھی میں آ کر ایک کمرے میں آرام سے بیٹھ کر سونیا کے پاس پہنچ گیا۔ پھر کہا، تم مجھے اپنے دماغ میں آنے سے روک رہی تھی، بہت مصروف تھی، مجھ سے التجا کر رہی تھی کہ ڈسٹرب نہ کرو، اب کیوں بلا رہی ہو؟ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، کیا کروں، تمہارے بغیر قرار نہیں آتا، تمہاری یاد آتی ہے تو نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی، میں دیوانی ہو گئی ہوں، ابھی پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، فرہاد میرے فرہاد میرے فرہاد۔ بس یہی چیخو پکار سن کر شیبا نے میری دیوانگی کی خبر تمہیں پہنچا دی۔ بکواس کرتی رہو گی یا کام کی بات بھی کرو گی؟ تم کام کے آدمی کب تھے؟ میرے پاس آتے ہی الزام دینے لگے۔ میں جانتا ہوں تم خاص وجوہات کی بنا پر مجھ سے دور رہتی ہو، پھر الزام کیوں دے رہے تھے؟ تم پہ الزام بے وفائی نہیں ہے، لہذا کام کی بات کرو۔ میں اور شیبا پارس اول کے ساتھ مصروف ہیں، رسونتی اور آلا بی بی پارس دوم کو سنبھال لیں گی، تم اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ ہمارے اصل دشمن شارپر ہے، اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کرو۔ شارپر نے خود کو گمنامی کے فولادی قلعے میں بند کر رکھا ہے، ٹیلی پیتھی کی لہریں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اس کم وقت کے اصل لب و لہجے کو کسی نے نہیں سنا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سن بھی نہیں سکے گا۔ وہ اس معاملے میں بہت محتاط ہے۔ وہ بولی، ازل سے اب تک کوئی انسان محتاط زندگی نہیں گزار سکا، اس سے کہیں نہ کہیں چوک ہو جاتی ہے، بے احتیاطی انسان کی فطرت ہے۔ تم مجھے کوئی ایسا ایک بڑا انسان بتا دو جس نے ہر احتیاط سے محتاط زندگی گزاری ہو۔ جب تم ثبوت کے طور پر کسی بڑے شخص کا نام پیش کرو گے تو میرا ایک ہی سوال ہوگا کہ وہ محتاط تھا تو موت نے اسے کیسے دبوچ لیا؟ میں نے اس موضوع پر سونیا سے بحث نہیں کی۔ یہ درست ہے، انسان ہر پہلو سے محتاط نہیں رہ سکتا۔ جب موت اس کی زندگی میں راستہ بنا سکتی ہے تو انسان گیا گزرا نہیں ہے۔ وہ تو ستاروں پر کمانڈ ڈالتا ہے، پھر کسی انسان کی کمزوری تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیسے اس محتاط انسان کو غیر محتاط نہیں بنا سکتا؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے سونیا سے پوچھا، کیا تم نے اس سلسلے میں کچھ کیا ہے یا کر سکتی ہو؟ میں شیبا سے کہتی ہوں، وہ خیال خوانی کے ذریعے اسرائیلی افسران تک پہنچتی رہے۔ تمہیں یاد ہوگا شارپر نے اسرائیلی افسران سے رابطہ قائم کرنے
کرنے کے لیے وہاں کے ایک سینئر افسر کیری ہام کو اپنا ذریعہ بنایا تھا۔ وہ اس کے دماغ میں اب بھی پہنچتا ہے، اس کے ذریعے اپنی بات دوسرے افسران تک پہنچاتا ہے۔ ہارپر ایسے ہی ایک جونیئر افسر تھامسن کو ذریعہ بنائے ہوئے تھا، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ کیا تم کیری ہام کے دماغ میں وقتاً فوقتاً پہنچ کر ہارپر کے خلاف کوئی کام کی بات نہیں معلوم کر سکتے؟ کر سکتا ہوں، مگر 2 عدد پارس میں الجھا رہتا ہوں۔ کیا ضرورت ہے، ہم دونوں کو سنبھال لیں گے، تم دشمن کی خبر لو۔ میرے طریقہ کار میں جو خامی ہے اسے تسلیم کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں کبھی کبھی اپنے مرکز سے ہٹ جاتا ہوں۔ مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا اور بظاہر ناقابل تسخیر دشمن شارپر ہے۔ ہم ماسک مین، سپر ماسٹر اور دوسری خطرناک تنظیموں سے کسی نہ کسی طرح نمٹ سکتے ہیں، جس دشمن تک ہم پہنچ نہیں پاتے ان سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے۔ اور شارپر ایسا ہی دشمن تھا، اس نے اپنے آپ کو فولادی قلعے میں بند کر رکھا تھا۔ ہم خیال خوانی کی لہر بن کر ہوا کے دوش پر اس قلعے کی دیواروں سے گزر نہیں سکتے تھے۔ سونیا نے کہا، شارپر بہت گہرا ہے، لیکن اتنی گہرائی کے باوجود کتاب کی طرح ایک ایک ورق کر کے بے نقاب ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ کسی کا دوست نہیں ہے، کسی کا رشتہ دار نہیں ہے۔ اس نے دل و جان سے چاہنے والے بھائی اور بہنوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس نے بہن کی گردن کاٹی اور اسے اس قبر میں پہنچا دیا جس میں ایک بھائی نے مشین کے اہم حصے کو چھپا کر رکھا تھا، اور وہ حصہ بھی غائب ہو گیا۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، وہ بہت شاطر ہے۔ اس نے اپنی بہن روزانہ اور بھائی ہارپر کو یہی تاثر دیا کہ ان کے دماغوں میں پہنچ سکتا۔ وہ درپردہ ان سب کے لہجوں سے واقف تھا، چپ چاپ اپنی بہنوں اور بھائیوں کے دماغوں میں پہنچ کر ان کے چھپے ہوئے راز معلوم کرتا رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے ٹرانسفارمر مشین کا کوئی حصہ اپنی بہن اور بھائی کے حوالے نہ کیا ہو۔ سونیا نے کہا، اس نے سچ مچ مشین کے 3 حصے کیے تھے، اپنی بہن روزانہ اور بھائی ہارپر کو ایک ایک حصہ دیا تھا۔ یہ اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم روزانہ کے خفیہ کمرے میں اس کی دوہری چھت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس سے پہلے ہی شارپر نے وہاں سے وہ خفیہ حصہ غائب کر دیا اور اسے سلطان شاہ کے پاس پہنچا دیا۔ یہ اس کی بد نصیبی ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ لگ گیا، لیکن ہارپر کے پاس جو حصہ تھا وہ اسے اڑا لے گیا۔ اس کی چالیں سمجھ میں آ رہی ہیں، صرف اس کی چالوں کو سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کی کمزوریوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آخر وہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، اس کی کوئی نہ کوئی کمزوری یقینی ہوگی۔ میں ذرا دیر خاموش رہا۔ اس نے پوچھا، چپ کیوں ہو گئے؟ میں سوچ رہا ہوں شارپر نہایت ہی خود غرض ہے، وہ آہستہ آہستہ بہن اور بھائیوں کو راستے سے ہٹا رہا ہے تاکہ اس کی کوئی کمزوری نہ رہ جائے۔ روزانہ اور ہارپر کے بعد آرمر اور جوجو کی باری ہوگی۔ آج میں نے اس کے لیے شارپر کو بحث کا موضوع بنایا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم آرمر کو ٹریپ کرو، اسے ماسک مین کی قید سے نکال کر کسی خفیہ جگہ پہنچاؤ، اس پر تنویمی عمل کر کے دماغ کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی باتیں معلوم کرو۔ ہو سکتا ہے ہمیں شارپر کے متعلق کوئی اہم بات معلوم ہو جائے۔ ابتدا میں یہ تمام بہن بھائی ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں کی حیثیت سے سامنے آئے تھے، تب میں نے آرمر کو ٹریپ کیا تھا، اس کے دماغ کی گہرائیوں تک اسے ٹٹولنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ یہ بھی تو سوچو، جس طرح ہم اپنے ساتھیوں کے دماغوں کو مکفل کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے شارپر نے تنویمی عمل کے ذریعے جوجو اور آرمر کے دماغ کو بالکل ہی لاک کر دیا ہو، لیکن کتنے عرصے تک ایسا کر سکتا ہے؟ تنویمی عمل کا اثر ایک خاص مدت تک رہتا ہے، اس کے بعد زائل ہونے لگتا ہے۔ میں کہتی ہوں تم آرمر کو اپنی کوششوں کا مرکز بنا لو۔ ہمارے تجربات شاہد ہیں کہ مایوس کن ناکامیوں کے بعد بھی اچانک کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ میں باتوں کے دوران سونیا کے موجودہ ماحول کو دیکھ رہا تھا، پھر یک بار کی چونک کر بولا، ارے تم تو کسی جیل خانے میں ہو۔ وہ مسکرا کر بولی، میں ایک جگہ قید کر دی گئی ہوں۔ آخر قصہ کیا ہے؟ تم کہیں قید ہو اور دوسرے موضوع پر اطمینان سے باتیں کر رہی ہو۔ وہ مجھے بتانے لگی اس غار تک کیسے پہنچی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ ترکی کے ایک ایسے ساحلی علاقے میں تھی جو شام کی سرحد سے قریب تھا۔ وہاں ایک بلند پہاڑی کی چوٹی پر غار کا دانا تھا، جس میں داخل ہونے کے بعد انکشاف ہوا کہ وہ اسرائیلی خفیہ تنظیم کا اڈا ہے، اور وہاں سے بلائنڈز کمانڈو رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، شام کی سرحدوں میں پہنچ کر وہاں کی بستیوں میں تخریب کار کارروائیاں کرتے ہیں، پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاتے ہیں۔ اس غار کے خفیہ اڈے کا انچارج یا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یا وہاں کا پلان میکر میکڈونلڈ موس تھا۔ اسی نے سونیا کو اہنی سلاخوں کے پیچھے قید کر رکھا تھا۔ وہ وہاں کے متعلق بتانے لگی، یہاں اوپری منزل میں تقریباً 100-125 پہلوان ہیں جو بلائنڈ کمانڈوز کہلاتے ہیں۔ دوسری منزل میں ان کا کمانڈر فیڈرل سامرو اہم ساتھیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تیسری منزل میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری منزل سے لے کر آخری گراؤنڈ فلور تک میک گونل
گونل موس کی حکمرانی ہے۔ اس کے اپنے الگ خطرناک کمانڈوز ہیں جو اس خفیہ اڈے کے تمام اسلحے پر قابض ہیں۔ میں نے پوچھا تم اتنی آسانی سے کس طرح قید ہو گئی؟ میں ان کی کمزوریوں کو سمجھ چکی ہوں، یہ ایک طویل عرصے سے مجرد زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے بہت عرصے بعد مجھے دیکھا، میرے لیے ان کے درمیان کھچڑی پک رہی ہے۔ یہاں کے انچارج میک گونل موس نے مجھے 5ویں منزل میں قید کیا ہے، یہاں صرف اس کے خاص خطرناک کمانڈوز آ سکتے ہیں۔ موس کی نیت خراب ہے لیکن اس کے کمانڈوز کے چند افراد نے اپنے انچارج کو دھمکی دی ہے، اگر وہ میرے قریب آئے گا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ میں نے پوچھا پھر تمہیں کامیابی کی امید کیسے ہے؟ پہلے ان لوگوں نے بڑی عزت کے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا تھا، خود بھی پیتے اور کھاتے رہے تھے۔ اس سے پہلے شیبا نے کچن کے انچارج کو ٹریپ کیا تھا اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں اچھی خاصی کوکین ملا کر دی تھی۔ اس غار کے گراؤنڈ فلور میں کوکین کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ تم کہتی ہو یہاں 100 پہلوان قسم کے بلائنڈ کمانڈوز ہیں، ان کے علاوہ یہاں کے انچارج مسٹر موس کے خطرناک کمانڈوز بھی موجود رہتے ہیں، لیکن تمہارے آس پاس اتنا سناٹا کیوں ہے؟ بلائنڈ کمانڈوز رات کے 11 بجے اپنے دستور کے مطابق شام کی سرحدوں پر حملہ کرنے گئے تھے، اب صبح ہونے والی ہے، انہیں معمول کے مطابق واپس آنا چاہیے لیکن وہ نہیں آ سکیں گے۔ کیا تم نے کوئی نئی چال چلی ہے؟ ہاں، یہ بلائنڈ کمانڈوز عموماً بحری راستوں سے شام کی سرحد تک جاتے تھے، کل سے کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ان کے کمانڈر فیڈرل سامرو نے اسرائیلی حکام سے ہیلی کاپٹر کا مطالبہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں پچھلی رات 2 بجے 6 ہیلی کاپٹر پہنچے تھے۔ 11 بجے کمانڈر کے 40 جوان بحری راستے سے گئے، ان میں کئی ایسے تھے جن کے دماغوں میں شیبا پہنچ چکی تھی، وہ جن کشتیوں میں گئے تھے ان کشتیوں میں شیبا نے اپنے اعلی کاروں کے ذریعے ٹائم بم رکھوا دیے تھے، پتہ نہیں ان کا کیا انجام ہوا ہوگا۔ شیبا بہت دیر سے دہلی میں پارس دوئم کے ساتھ مصروف رہی ہے، مجھ سے رابطہ قائم نہیں کیا ہے، اور جو لوگ ہیلی کاپٹر کے ذریعے شام کی سرحد کی طرف گئے ان کا کیا بنا؟ ظاہر ہے وہاں بھی شیبا کے اعلی کار موجود تھے، وہ ایک ایک پائلٹ کے دماغ میں پہنچ کر تمام ہیلی کاپٹروں کو یکے بعد دیگرے تباہ کرتی رہی۔ اب کیا پوزیشن ہے؟ موس کے خطرناک کمانڈوز میں سے 4 افراد پوری طرح ہوش و حواس میں ہیں، باقی یا تو بے ہوش ہو گئے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں۔ اسی وقت ایک شخص کی آواز سنائی دی، وہ آہنی سلاخوں کے پاس آ کر پوچھ رہا تھا کیا تم رات بھر جاگتی رہی؟ سونیا کی سوچ نے بتایا وہ وہاں کا انچارج میک گونل موس ہے، میں اس کی دماغ میں پہنچ گیا، اگرچہ وہ سانس روک سکتا تھا لیکن پچھلی رات اس کے حلق سے بھی کوکین اتر گئی تھی۔ اب تمام کمانڈوز رات کو حملہ کرنے گئے تو شیبا نے اسے ٹریپ کر کے اچھی خاصی شراب پلا دی تھی جس کا اثر اب تک تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور وہ سلاخوں کو تھام کر آہستگی سے کہہ رہا تھا، سونیا میری جان، میں تمہارے لیے رات بھر نہیں سو سکا، میں کیا کروں؟ میرے 4 آدمی جاگ رہے ہیں، میں کسی فلمی ہیرو کی طرح بیک وقت 4 سے مقابلہ نہیں کر سکوں گا، مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ سونیا نے اس کے ہاتھ کو تھام کر بڑے جذباتی انداز میں کہا، میں بھی تمہارے انتظار میں رات بھر سو نہ سکی، تمہارے بغیر تڑپ رہی ہوں۔ سونیا کی مکاری دیکھ کر مجھے شرارت سوجی، میں نے اس کے پاس آ کر کہا، مجھے افسوس ہے میں تمہارے دماغ میں نہیں رہ سکتا، میرا دماغی طور پر حاضر رہنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بات نہیں، میں اسے نمٹ لوں گی۔ میں موس کے دماغ میں جم کر بیٹھ گیا، اب وہ نہیں تھا، وہ میں بن گیا تھا، اس کے دماغ میں صرف میری سوچیں، میرے ارادے، میرے عزائم اور میرے حوصلے تھے۔ میں نے سونیا ہاتھ کو تھام کر بڑے جذباتی انداز میں کہا، میری جان، جب تم نے فرحاد کو چھوڑ کر مجھے اپنا لیا ہے تو میں ان جان نثاروں سے لڑ پڑوں گا، ان سب کو ختم کر دوں گا یا خود مر جاؤں گا، تمہارے لیے مر جاؤں گا۔ ایسے وقت سونیا نے یقیناً دل ہی دل میں کہا ہوگا، جا کمبخت جلدی مر جا، ابھی میں اس کے خیالات نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس نے زبان سے کہا، مائی ڈیئر موس، تم میری خاطر جان کی بازی لگا رہے ہو، اگر واپس نہ آ سکے تو میں انہی سلاخوں کے پیچھے رہ جاؤں گی، کم از کم تالے کی چابی تو دیتے جاؤ۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر چپکے سے چابی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ جیسے ہی سونیا نے چابی لی، دور کھڑے ہوئے ایک مسلح جوان نے للکارتے ہوئے کہا، مسٹر موس، خبردار چابی نہ دینا ورنہ گولی مار دوں گا۔ چابی سونیا کے ہاتھ لگ چکی تھی، وہ یک بار کی چھلانگ لگاتے ہوئے دیوار کی آڑ میں چلی گئی۔ میں نے موس کی حیثیت سے کہا، ارے چابی کہاں لے جا رہی ہو؟ مجھے واپس کرو، میں کہتا ہوں چابی واپس کرو۔ پھر میں نے سلاخوں کے پاس سے پلٹ کر مسلح جوان سے کہا، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، جلدی آؤ، اسے وارننگ دو، چابی نہیں دے گی تو گولی مار دی جائے گی۔ وہ دوڑتا ہوا آہنی سلاخوں کے پاس آ گیا۔ سونیا نظر نہیں آ رہی تھی، اس نے سلاخوں کے درمیان سر لے جا کر دور تک دیکھنے کی کوشش کی تاکہ دیوار کی آڑ میں نظر آ جائے۔ پھر اس نے کہا، میں پہلی اور آخری وارننگ دیتا ہوں، اگر تم نے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں نے گردن پر ایک گونسا رسید کیا، اس کے ہاتھ سے سٹین گن چھوٹنے لگی، وہ گن آدھی سلاخوں کے اندر
تھی اور آدھی باہر۔ سونیا نے دیوار کی آڑ سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میرا گھونسا پڑنے کے بعد وہ تلملا گیا، پٹنا چاہتا تھا لیکن میں نے دونوں ہاتھوں سے دو طرف آہنی سلاخوں کو مضبوطی سے تھام لیا تھا، اسے اپنے اور سلاخوں کے درمیان دبوچ رکھا تھا تاکہ وہ نکل نہ سکے۔ اس طرح سونیا نے کارتوس کی پیٹی بھی چھین لی۔ اسی وقت کسی دوسرے کے للکارنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً ہی اپنے شکار کو چھوڑ دیا، پھر پلٹ کر ادھر دیکھا۔ خطرناک کمانڈوز کے دو اور جوان نظر آئے، وہ پوری طرح مسلح تھے۔ اگر ان کے پاس ہتھیار نہ ہوتے تب بھی انہوں نے خالی ہاتھ خطرناک داؤ پیچ کے ساتھ لڑنے کی ٹریننگ حاصل کی تھی۔ ہتھیار ہو یا نہ ہو، کمانڈو ہر حال میں اپنی جنگ جاری رکھتے ہیں اور آخری سانس تک اپنی شکست تسلیم نہیں کرتے۔ آنے والوں میں سے ایک نے مجھے موس سمجھ کر مخاطب کیا۔ مسٹر موس، دنیا کے عظیم ترین اور خطرناک ترین جنگجو سپہ سالار بھی ہتھیار رکھتے ہوئے عورت سے مار کھا گئے۔ اگر تم سونیا کے سامنے جھک رہے ہو تو ہمارے لیے یہ حیرانی کی بات نہیں ہے، البتہ افسوس کی بات ہے۔ جسے ہم برسوں سے لیڈر مانتے رہے، اسے اپنے ہاتھوں سے گولی مارنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے کہا، گولی مارنے میں دیر نہیں لگے گی، لیکن اس سے پہلے ایک حقیقت سن لو جسے تسلیم نہیں کرو گے۔ پچھلی رات تم لوگوں کے کھانے میں کوکین ملائی گئی تھی۔ تم بھی کسی حد تک نشے میں تھے اور سانس نہیں روک سکتے تھے، اور اب ذرا غور کرو، فرہاد نے تمہارے دماغوں میں پہنچ کر کیا کچھ معلوم کیا ہوگا۔ ایک نے کہا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا تم مجھے گولی مارنے کے بعد سونیا کو یوں ہی چھوڑ دو گے؟ تمہارا یہ سوال فضول ہے، تم اپنی حقیقت چھپا رہے ہو، میں جانتا ہوں۔ میرے بعد تم چار رہ جاؤ گے اور تم چاروں آپس میں لڑو گے۔ ازل سے یہی ہوتا آیا ہے، ہم زر، زن اور زمین کے لیے لڑتے آئے ہیں۔ مجھے مارنے کے بعد تم اپنے ساتھیوں کو ہلاک کرنا چاہو گے، ہمارے ساتھی تمہیں ختم کرنا چاہیں گے۔ انجام کر ہم میں سے صرف ایک زندہ رہ جائے گا۔ وہ میری باتیں غور سے سن رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ دانش مندی ہوگی کہ ایک زندہ رہے اور وہ سونیا کے ہاتھوں مارا جائے؟ نہیں، ہم پانچوں کو زندہ رہنا چاہیے۔ میری بات ختم ہوتے ہی اچانک فائرنگ ہوئی۔ میں نے سمجھا شاید سامنے والے دونوں مسلح جوان گولی چلا رہے ہیں۔ میں فوراً اچھل کر دوسری طرف چلا گیا۔ اسٹین گن کا ایک برسٹ مکمل ہوا تھا، پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ میرے سامنے جو دو مسلح جوان آئے تھے وہ گولیوں کی زد میں آ کر اوندے منہ فرش پر گر پڑے تھے اور ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ پھر سونیا کی آواز سنائی دی، اب 5 نہیں 3 رہ گئے ہیں۔ جس شخص کو میں نے سلاخوں کے درمیان دبوچا تھا وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ پتا چلا وہ بھی سونیا کا دیوانہ ہے۔ آخر کیوں نہ ہوتا، سال میں ایک بار عید کا چاند نظر آتا ہے، انہیں تو ایک عورت 5 برس کے بعد نظر آئی تھی، دیوانگی کیوں نہ ہوتی۔ اس نے اخبار کی کھلے ہوئے چاقو سے مجھ پر حملہ کرتے ہوئے کہا، 3 نہیں 2 رہیں گے اور آخرکار صرف میں رہ جاؤں گا۔ میں نے اس کے حملے کو روک لیا تھا، ہم دونوں ہی تقریباً نہتے تھے۔ اس کے پاس صرف ایک چاقو تھا۔ کمانڈوز کے باقی بچ رہنے والے 4 افراد نے اپنے لیڈر موس کو حکم دیا تھا کہ وہ نہتا رہے گا تاکہ کسی وقت سونیا کی طرف جانا چاہے تو اسے گولی مار دی جائے۔ چونکہ اسے نہتا رکھا گیا تھا لہذا میں بھی اس کے اندر رہ کر خالی ہاتھ تھا اور اس چاقو والے سے مقابلہ کر رہا تھا، طرح طرح سے پینترے بدل کر اسے ڈاج دے رہا تھا۔ سونیا سلاخوں کے پیچھے دیوار کی آڑ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تو ہم میں سے کسی پر گولی چلا سکتی تھی، لیکن اپنے عاشق میک گونل موس کو زندہ رکھنا چاہتی تھی۔ میں اس کی چالاکیوں کو سمجھتا تھا۔ جب تک وہاں کا آخری آدمی بھی مارا نہ جاتا وہ اپنے دیوانے کو مرنے نہیں دے گی۔ وہ چاقو والے پر بھی فائر نہیں کر رہی تھی۔ لڑنے کے دوران ہماری پوزیشن بدل جاتی تھی، گولی مجھے بھی لگ سکتی تھی۔ بہرحال ہم زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہے تھے۔ وہ اگرچہ تنہا تھا مگر بہت ہی خطرناک فائٹر تھا۔ کمانڈوز افراد اپنی ذات میں موت کی طرح ہوتے ہیں، جس پر جپٹ پڑتے ہیں اس کی زندگی کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا۔ موس اگرچہ خود اچھا فائٹر تھا لیکن وہ اپنے آپ میں نہیں تھا، اس کے اندر میں سمایا ہوا تھا، اور میں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر لڑتے ہوئے یہ تسلیم کر رہا تھا کہ دنیا بہت وسیع و عریض ہے۔ ہم نے نگر نگر گھومتے رہنے اور باندھ باندھ کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہنے کے باوجود ابھی دنیا پوری طرح نہیں دیکھی ہے۔ پتہ نہیں کیسی کیسی صلاحیتوں والے کیسے کیسے خطرناک لوگ ہماری دنیا میں موجود ہیں، جن سے سابقہ پڑتا ہے تو صرف خدا یاد آتا ہے۔ وہ چاقو والا غضب کا فائٹر تھا، میرے ہوش اڑا رہا تھا اور میں اپنے بچاؤ کی فکر میں تھا۔ اگر اس کا چاقو لگ جاتا تو موس کا جسم ہمیشہ کے لیے مردہ ہو جاتا۔ میرا کچھ نہ بگڑتا لیکن میری انا کو ٹھیس پہنچتی۔ آخر مقابلہ تو میں کر رہا تھا۔ اب میں مسلسل اپنا بچاؤ کرنے لگا تو وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں صرف بچاؤ کرتا رہوں گا۔ اس پر
حملہ نہیں کر سکوں گا، یہیں وہ مار کھا گیا۔ اس نے بچاؤ کرتے رہنے کے دوران اچانک اس کے پیٹ میں کوہنی ماری، وہ دوہرا ہوا تو اس نے اس کے منہ پر ایک ہاتھ رسید کیا، وہ سیدھا ہوا تو میں نے چاقو والا ہاتھ تھام کر جوڈو کا داؤ استعمال کیا، جس کے نتیجے میں چاقو ایک طرف گیا اور وہ دوسری طرف۔ میں نے آگے بڑھ کر چاقو اٹھا لیا، اب وہ نہتا تھا، سہما ہوا سا چاقو کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس چاقو کو سلاخوں کے درمیان سونیا کی طرف پھینک دیا، پھر کہا تم سمجھتے تھے میں صرف اپنا بچاؤ کرتا رہوں گا، جوابی حملہ کرنا نہیں آتا ہے، آؤ اب تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر میں اسے بتانے لگا، ایک ایک داؤ پیش سے سمجھانے لگا۔ دنیا بہت بڑی ہے، جتنا وہ سیکھ چکا ہے اس کے بعد بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ رہ گیا ہے، بشرطے کو وہ دنیا میں رہ جائے۔ میں آخر پاکستانی ہوں، پاکستانی پہلوانوں کے داؤ پیش سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میری یہ عادت ہے جب میں مغربی فائٹروں سے لڑتا ہوں تو اس دوران اپنے دیسی داؤ پیج بھی استعمال کرتا ہوں۔ اس وقت میں نے اچانک ہی دیسی داؤ پیج استعمال کیے تو مقابل بکھلا گیا، اسے سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ پھر میں نے یکبار کی اسے دوبی پاٹ مارا، وہ میرے شانے سے ہوتا ہوا سامنے آ کر فرش پر گرا اور لڑکتا ہوا آہنی سلاخوں کی طرف گیا۔ اسی وقت سونیا نے اسٹین گن کا ایک برسٹ مارا اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ مجھے افسوس ہوا، اسے خالی ہاتھوں سے ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن سونیا کا مزاج کچھ اور ہی تھا۔ وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی یہ جانتی تھی کہ میں موز کے اندر رہ کر لڑ رہا ہوں۔ اس نے میری طرف چابی اور چاقو پھینکتے ہوئے کہا، محتاط رہو اور تالا کھولو، دیکھو وہ آخری شخص اچانک حملہ نہ کر بیٹھے۔ چابی اور چاقو میرے قدموں کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ میں نے محتاط نظروں سے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے چابی اور دوسرے ہاتھ سے چاقو کو اٹھایا، پھر آگے بڑھ کر تالے کو کھولا، اسے ایک طرف پھینکا اور آہنی دروازے کو کھول دیا۔ وہ بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی چھپا ہوگا تو اچانک گولی چلائے گا، میں ڈال بن کر رہوں گا، تم فوراً میرے پیچھے آ جاؤ۔ وہ بڑی مکار تھی، یہی چاہتی تھی کہ موز کو ڈال بنا لے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی آہنی سلاخوں کے باہر آئی، پھر میرے پیچھے کھڑی ہو گئی، وہاں سے آس پاس دور تک دیکھنے لگی، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے میرے کان کے پاس سرگوشی کی، یہاں سے اوپر منزل کی طرف چلو، ہم غار سے باہر نکلیں گے۔ ہم محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہوئے 5ویں منزل سے اوپر چڑھتے ہوئے 4تھی منزل پر آئے، وہاں بھی سناٹا تھا۔ اس پہاڑی کے اوپری حصے تک یعنی غار کے دانے تک پہنچنے کے لیے لفٹ یا سیڑھیاں نہیں تھی، نشیبی راستہ تھا جو اوپر کی طرف بھی لے جاتا تھا۔ ہم دوڑتے ہوئے 3ری منزل پر پہنچے، میں سونیا کے آگے آگے تھا، اس نے اب تک مجھے ڈال بنا رکھا تھا۔ پھر وہ بولی، ذرا رک جاؤ، خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ 4تھا اور آخری شخص کہاں ہے؟ پہلے اسے تلاش کرنا چاہیے، ورنہ وہ کہیں سے بھی اچانک فائرنگ کر کے ہمیں ہلاک کر سکتا ہے۔ وہ درست کہہ رہی تھی۔ ہم دونوں پتھر کی آڑ میں بیٹھ گئے، اگر ٹیلی پیتھی کے ذریعے کوئی راستہ نکلتا تو ہم اس کی آخری شخص تک پہنچ سکتے تھے، لیکن وہ میرے لیے اجنبی تھا، میں نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ سونیا خاموش بیٹھی کان لگائے ہلکی سی آہٹ کو بھی سننے کی کوشش کر رہی تھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے بھی محسوس کیا جیسے ہلکی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر اس نے کہا، مسٹر موز، کیا اس 3ری منزل میں اور کوئی موجود رہتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ میری خطرناک کمانڈوز میں سے کتنے مر چکے ہیں اور کتنے زندہ ہیں، میں صرف 4 کا حساب جانتا ہوں، باقی کوکین کے ذریعے بے ہوش ہو گئے تھے، شاید بے ہوش ہونے والوں میں کوئی زندگی کی طرف لوٹ آیا ہو۔ سونیا اچانک مسکراتے ہوئے میرے قریب ہو کر محبت سے بولی، تم نے میرے لیے جان کی بازی لگائی، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی۔ اگر موز اپنے ہوش و حواس میں ہوتا تو سونیا کی اس ادا پر قربان ہو جانے کی کوشش کرتا، میں نے بھی یہی کوشش کی تاکہ دیکھوں سونیا اسے فریب دینے کے لیے کس حد تک آگے بڑھ سکتی ہے۔ جیسے ہی میں نے کوشش کی وہ الگ ہو کر بولی، ابھی ہم خطرات میں گرے ہوئے ہیں، پلیز یہ معلوم کرو یہ دھیمی دھیمی سی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ سونیا کی اس مکاری سے بے حد خوشی ہوئی، وہ اپنی عزت آبرو کو صرف میرے لیے بچانے کا ہنر جانتی تھی۔ میں نے کہا، انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں اس پتھر کے پاس سے رینگتے ہوئے ایک طرف جانے لگا، وہ آواز وقفے سے آ رہی تھی، میں نے ایک جگہ رک کر سنا، وہ کہنے والا تھوڑی دیر تک کچھ کہتا جاتا تھا پھر خاموش ہو جاتا تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز آنے لگتی تھی۔ میں رینگتے ہوئے ایک دیوار کے پاس پہنچ گیا تھا، اس کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ فرش پر سے اٹھتے ہوئے سر اٹھا کر دوسری طرف دیکھا، کھڑکی کے دوسری طرف ایک دفتر نما کمرہ نظر آیا جہاں بہت سے ٹرانسمیٹر اور ریکارڈ وغیرہ رکھے ہوئے تھے، لیکن کوئی بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی کوئی بولتا جا رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں وہاں سے رینگتا ہوا دفتر نما کمرے میں داخل ہوا، وہ آواز صاف طور سے سنائی دینے لگی، تب میں نے رک کر اس کے لب و لہجے کو گرفت میں لیا اور چند لمحے کے لیے موز کو
छोड़कर इसके दिमाग की तरफ छलांग लगाई। पता चला वो बोलने वाला कमरे में मौजूद नहीं था, बल्कि गार के दाने पर बैठा हुआ था। मौस अभी हैरत के झटके से संभलने भी ना पाया था कि मैं उसकी सोच पढ़कर वापस आ गया और दोबारा इसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। इसकी सोच से पता चला मैं जिस कमरे में मौजूद हूँ वहाँ इसने एक ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है और इस ट्रांसमीटर के जरिए एक रिकॉर्ड रख दिया है। इसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड कर दी है। वो रिकॉर्डर एक स्पोल की सूरत में था, बार बार घूमता था और बोलने वाले की आवाज को दोहराता जाता था। ये तवज्जो से सुनने लगा। रिकॉर्डर कह रहा था, हेलो हेलो, मैं खतरनाक कमांडोज का आखिरी शख्स इतला दे रहा हूँ। जितने खतरनाक ब्लाइंड कमांडोज पिछली रात शाम की सरहद की तरफ गए थे वो सुबह 5:20 तक वापस नहीं आए, जबकि वो हर रात 4 बजने से पहले वापस आ जाते हैं। जब से सोनिया इस गार में आई है खतरात बढ़ते जा रहे हैं। हमारे खतरनाक कमांडोज के कई अफराद कोकेन के नशे से बेहोश हो गए और कई मर चुके हैं। जो जिंदा रह गए हैं वो सोनिया के लिए ललचा रहे हैं। मैं इस रिकॉर्डर के पास आकर घूमते हुए स्पोल को देख रहा था। इसमें से आवाज आ रही थी, हमारा लीडर मैकडोनाल्ड मॉस इसका दीवाना हो रहा है। लिहाजा मैं खतरात को महसूस करते हुए इस रिकॉर्डर को ट्रांसमीटर के सामने ऑन कर रहा हूँ। यहाँ से फरार का रास्ता सिर्फ एक है, लिहाजा मैं गार के दाने पर बैठा रहूंगा। जैसे ही सोनिया नजर आएगी इसे गोली मार दूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं वो मक्कार औरत किसी के काबू में नहीं आती है। हो सकता है कि वो मुझे ही हलाक कर दे। ऐसी सूरत में आप लोगों को फौरी तौर पर फैसला करना है, इस गार को सलामत रखा जाए या तबाह कर दिया जाए। अगर इसे ज्यों का त्यों रखा जाएगा तो सोनिया और इसके साथी यहाँ कब्जा जमा लेंगे। बहरहाल आप बेहतर जानते हैं। मैं अपना फर्ज अदा करते हुए गार के दाने तक जा रहा हूँ। रिकॉर्डर के जरिए बोलने वाले की आवाज खत्म हो गई थी, लेकिन वो स्पोल चूंकि वापस घूमता जा रहा था इसलिए जो कुछ मैंने सुना वही आवाज फिर सुनाई दे रही थी, ताकि रेडियो वायरलेस के जरिए इसराइली तंजीम या इसराइली जिम्मेदार अफसरान में से कोई सुन ले तो जरूरी इकदाम कर सके। मैंने ट्रांसमीटर और रिकॉर्डर को ऑफ कर दिया। आवाज बंद हो गई। दूर तक जाने वाले पैगाम ने दम तोड़ दिया। मैंने सोनिया के पास आकर तमाम हालात बताए, फिर कहा, ट्रांसमीटर और रिकॉर्डर को ऑफ कर चुका हूँ। किसी ने ये पैगाम नहीं सुना है तो आइंदा कभी नहीं सुन सकेगा। अगर किसी ने सुन लिया है तो ये गार बहुत जल्द जबरदस्त धमाकों से तबाह हो जाएगा। सोनिया ने मौस का हाथ थाम कर कहा, तुम वाकई मुझे दिलो जान से चाहते हो, मेरे सच्चे आशिक हो। तुमने खतरात मोल लेकर मेरे लिए बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। मैं यहाँ से निकलने के बाद सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगी। पर हाथ तो एक फ्रॉड निकला। वादा करो मुझसे कभी फ्रॉड नहीं करोगे। मैंने इसके दोनों बाजुओं को थाम लिया, फिर जज्बाती अंदाज में कहा, मेरी जान, न कभी मैंने फ्रॉड किया न करूंगा। तुम जब चाहो मुझे आजमा सकती हो। फिर इसने मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ खींचते हुए कहा, आगे चलो, मुझे अपनी पनाह में रखो। वो मुझे फिर ढाल बना रही थी, मौत के मुंह में झोंक रही थी। मैं इसके आगे चलता हुआ दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर पहुंचा। इसने सरगोशी में कहा, बस अब रुक जाओ, मैं तुम्हें बेमौत मरने नहीं दूंगी। मौस अपने होशो हवास में होता तो सोनिया की इस बात पर कुर्बान हो जाता, लेकिन वो कभी समझ ना पाता कि ये भी इसकी मक्कारी है। वो इसे इस वक्त तक जिंदा रखना चाहती थी जब तक गार से बाहर ना निकल जाए। वो फर्श पर रेंगती हुई मुझसे आगे निकल गई और पत्थर के पास से सार निकाल कर गार के दाने की तरफ देखने लगी। इस वक्त सुबह की रोशनी नमूदार हो चुकी थी। बाहर उजाला दिखाई दे रहा था। गार का दाना खुले हुए मुंह की तरह था। इस दाने के सामने कोई नहीं था। वो शख्स यकीनन कहीं छुपा हुआ सोनिया का इंतजार कर रहा होगा। वो रेंगती हुई मेरे पास आई, फिर सरगोशी में बोली, इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। वो वापस दौड़ती हुई दूसरी और तीसरी मंजिल की तरफ जाने लगी। मुझे यकीन था वो कोई चाल चलने वाली है, मगर इससे गलती भी हो सकती है। मुझे इसे रोकना चाहिए था, लेकिन कैसे रोकता। मैं तो मौस के दिमाग पर कब्जा जमाए हुए था। इसे छोड़कर सोनिया के पास जाता तो वो कोई गड़बड़ कर सकता था। मैंने सोचा वो वापस आएगी तो खुद ही पता चलेगा क्या करती फिर रही है। थोड़ी देर बाद आई तो इसके हाथ में एक कैसेट रिकॉर्डर था। मैंने पूछा, ये क्या है? वो सरगोशी में बोली, चुपचाप देखते रहो। वो फर्श पर रेंगते हुए कैसेट रिकॉर्डर के साथ आगे निकल गई। इस पत्थर के पास पहुंची जिसकी आड़ से गार का दाना नजर आ रहा था। फिर उसने रिकॉर्डर को ऑन करते हुए इसे फर्श पर दूर धकेल दिया। वो रिकॉर्डर
रिकॉर्डर फर्श पर फिसलता हुआ सोनिया की आवाज में चीख रहा था, मैं हूँ सोनिया, मैं हूँ सोनिया, सोनिया, सोनिया। इस ललकार के साथ ही अचानक वो आखिरी शख्स गार के दाने पर नमूदार हुआ। उसने स्टेन गन से आवाज की सिमत फायरिंग शुरू कर दी। इधर सोनिया ने पत्थर की आड़ से अपनी स्टेन गन को इस्तेमाल किया। तड़ातड़ की आवाज गार की महदूद फजा में गूंजने लगी। इसके साथ ही इस शख्स की आखिरी चीखें सुनाई दी। वो औंधे मुंह फर्श पर गिरकर लुढ़कता हुआ रिकॉर्डर तक पहुंच गया जो सोनिया की आवाज में बोल रहा था, अरे मक्कार औरत, तू क्या है, तेरी जहानत क्या है, लोग क्यों तेरा नाम सुनते ही कांप जाते हैं। मैं फरहाद अली तैमूर इस आखिरी शख्स की आवाज सुन चुका था। इसे किसी वक्त भी खत्म कर सकता था, मगर तुझे आजमा रहा था और तूने वो तमाशा दिखाया कि मुझे हैरान कर दिया। तेरे आगे टेलीपैथी क्या चीज है? तू खुदा की अता की हुई इंसानी जहानत की वो मिसाल है जिसके आगे टेलीपैथी और काले जादू जैसे अलूम अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। वो मेरे पास आ गई। मैंने तारीफी अंदाज में कहा, तुमने तो कमाल कर दिया, इस आखिरी शख्स को खत्म कर दिया। वो मेरे चेहरे को दोनों हाथों से थाम कर बड़ी मोहब्बत से बोली, तुम मेरी जिंदगी के आइंदा हम सफर हो। मैं तुम्हें किसी खतरे में डालना नहीं चाहती थी, इसलिए इस आखिरी शख्स से खुद निपट लिया है। अब खतरा नहीं है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे चलती हूँ। वो मुझे आगे बढ़ा रही थी। इस शख्स के आखिरी होने पर यकीन नहीं था। वो सोच रही थी कि कोई और भी हो सकता है, किसी फ्रेब में नहीं आना चाहिए। अगर ये फ्रेब हुआ तो मेरे आगे जाने वाला मारा जाएगा और आगे जाने वाला मैं था। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हुआ गार के दाने तक आ गया। मेरे पीछे थी, चारों तरफ मोहतात नजरों से देखती जा रही थी। दाने पर पहुंचकर इसे इत्मीनान हुआ। वो बोली, तेजी से उतरते हुए नीचे चलो, यहाँ किसी वक्त भी धमाके हो सकते हैं, ये पहाड़ी तबाह होने वाली है। हमने दौड़ लगाई, एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ते हुए इस पहाड़ी के दामन पर पहुंचे, फिर वहां से दूर चौथे चले गए। करीबन 200 गज के फासले पर पहुंचने के बाद अचानक धमाका सुनाई दिया। हम औंधे मुंह रेत पर गिर पड़े। फिर जरा सर घुमाकर देखा, इस पहाड़ी के निचले हिस्से के कुछ पत्थर फजा में उड़ रहे थे, यानी धमाका निचले हिस्से में शुरू हुआ था। शायद अभी और धमाके होने वाले थे। हम वहां से उठकर दौड़ने लगे, ज्यादा से ज्यादा दूर जाने की कोशिश करने लगे। हम इस दौरान पहाड़ियों और टेलों की आड़ में रहने की कोशिश कर रहे थे ताकि धमाकों से पहाड़ियों के पत्थर उड़कर हमारी तरफ न आ सकें। वो पत्थर बंदूक की गोलियों से ज्यादा मोहलक साबित हो सकते थे। दूसरी बार फिर धमाका हुआ। हम फिर औंधे मुंह गिर पड़े। कोई शदीद झटका लगे या धमाका सुनाई दे तो दिमाग काबू में नहीं रहता। दूसरा धमाका इतना शदीद था कि मैं ख्याल ख्वानी भूल गया। ये सिर्फ चंद सातों की बात थी। मैं दिमागी तौर पर हाजिर होने के बाद फिर मौज के दिमाग में पहुंचा। खुदा को यही मंजूर था कि थोड़ी देर के लिए सही मौज के दिमाग से चला जाऊं, क्योंकि दोबारा आया तो वहां मुझे शार्पर की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, मिस्टर मोस, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तक हार्पर तुमसे राब्ता कायम करता रहा, मैं दूसरे मामलात में मसरूफ था। मुझे अफसोस है, मैं मसरूफियात के बायस ये अहम अड्डा हमारे हाथों तबाह हो रहा है। बहरहाल मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने मौस के दिमाग को छोड़ दिया था। इसलिए वो परेशान होकर सोच रहा था इतनी देर तक वो कहाँ था और अब समंदर के साहल के करीब रेत पर सोनिया के साथ किस तरह औंधे मुंह पड़ा हुआ है। मैंने उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। जब तक शार्पर कहता रहा, इस वक्त तक मैंने इसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया और इसकी हैसियत से कहा, क्या वाकई तुम हार्पर के भाई शार्पर हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।